بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، برادران عزیز، شہنشین پر جلوہ افروز، ہم تمام چھوٹوں کے بڑے میر کارواں حضرت ڈاکٹر سلیم صدیقی صاحب مدظ اللہ العالی، مولانا احمد اوا ندوی صاحب اور ہمارے مہمانان گرامی قدر، میں جب سے مجھے علم ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے اعتراف میں مادر علمی جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ فلت میں سیمینار ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے ان کی زندگی میں ان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا مزاج بہت ظریفانہ تھا۔ ایک روز میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مرتی جاتی زندگی کچھ بتا دو اپنے بارے میں، ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں زیادہ ان کی تاریخیں نہیں معلوم ہیں۔ کہنے لگا تیرے باپ بھی میرے مرنے کی دعا کرے، تو بھی آ گیا مرنے کی دعا کرتا ہوا، چل لکھ۔ تو کچھ نوٹس ڈاکٹر صاحب نے اس وقت مجھے لکھائے تھے 2015 میں، کچھ یادداشت کے طور پہ میں نے ان کو لکھ کر رکھ لیا تھا اور میں بھول بھی گیا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ لکھا گیا تھا، کئی روز تک تلاشا گیا تو وہ مل گئے۔ تو تمام منتظمین کا حکم ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے، اب سمجھ میں نہیں آتا کیا چھوڑا جائے اور کیا پڑھا جائے۔ ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی مرحوم، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، متوسط قد و قامت، جسم لحیم و شہیم، سانولا چہرہ اور اس پر معصومیت کا نکھار، گھنی بارآب دودھ کی طرح سفید داڑھی، کشادہ پیشانی، آنکھوں سے بلا کی ذہانت آشکار، اس پر موٹی سی اینک، ہاتھ میں عصائے پیری، 5 کلیوں کی سر پر ٹوپی، لباس فقیرانہ، رہن سہن درویشانہ، جسم بیماریوں سے گھرا ہوا، حق گوئی میں شمشیر آبدار اور دوستوں متعلقین کے لیے حریر و دیباج کی طرح نرم و بردبار، گفتگو میں شبنم کی ٹھنڈک اور قند و نبات کی مٹھاس۔ ڈاکٹر محمد نعیم مرحوم کی پیدائش 19 اگست 1943 کو فلت ضلع مظفر نگر کی معروف شخصیت حاجی محمد وکیل مرحوم کے گھر میں ہوئی۔ حاجی صاحب کا شمار علاقے کے دیندار زمیندار لوگوں میں ہوتا تھا۔ ابتدائی تعلیم، ڈاکٹر صاحب نے بغدادی قاعدہ اپنی دادی محترمہ سیدہ زبیدہ حضرت جو والدہ ہیں حضرت دائی اسلام مدظ اللہ العالی سے پڑھا، جن کو پورا خاندان امی جان کے نام سے بلایا کرتا تھا۔ ناظرہ قرآن شریف منشی ہدایت اللہ مرحوم، مولانا اختر صدیقی مرحوم، منشی فضل، ڈاکٹر خلیل وغیرہ سے پڑھا۔ ہائی اسکول کھتولی کے جین انٹر کالج کی پرانی بلڈنگ جو صرافان محلے میں واقع تھی 1960 میں وہاں سے پاس کیا، اور 1963 عیسوی میں اسٹیشن روڈ پر واقع جین انٹر کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 1966 میں ضلع پریشد پرائمری اسکول میں ٹیچر مقرر ہوئے اور پہلی تقرری قریبی گاؤں سرائے رسول پور میں ہوئی، پھر وہاں سے چنسینے میں تبادلہ کرا لیا۔ ڈاکٹر صاحب ہائی اسکول میں پڑھتے ہوئے درس نظامی کی رائج کتابیں، فلت کے برگزیدہ اور سب سے بڑے استاد کی حیثیت رکھنے والے، جن کو فلت کے تمام لوگ بڑے مولانا صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے، حضرت مولانا علام الدین فلتی صدیقی مرحوم سے پڑھی، جن میں ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے بتائی تھی ان میں نحو میر، صرف میر، تفسیر جلالین اور دوسری جو رائج کتابیں ہیں درس نظامی کی وہ پڑھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے علاوہ جو درس نظامی کی دوسری رائج کتابیں ہیں، جیسے آج حضرت مولانا یامین صاحب شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد بتا کر گئے ہیں کہ ان سے ہدایہ اولین اور آخرین مکمل پڑھی، لیکن کاتب تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا اور اس ماسٹر کو کسی اور مقام پر پہنچانا تھا۔
لہٰذا جولائی 1967 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ طب میں BUMMS 2 ایم ہیں اس میں، جو صرف ڈاکٹر صاحب کے سال ہی تک رہے ہیں، اس کے بعد 1 ایم ختم کر دیا گیا تو MS ہو گیا تھا، میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی کے ممتاز طلباء میں اپنا شمار کراتے ہوئے ڈاکٹری پوری کر لی اور اپریل 1973 کو ڈاکٹری کی ڈگری لے کر پھلت واپس ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد پھلت میں مطب بنایا اور پریکٹس شروع کر دی۔ اس کے بعد کھتولی میں پھلت اڈے کے سامنے مطب شروع کیا اور کئی سالوں تک وہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ 23 ستمبر 1973 کو ڈاکٹر صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ایک ڈاکٹر صاحبہ جو جناب خصال احمد صاحب مرحوم کی صاحبزادی سے شیرکوٹ سے نکاح کیا۔ حضرت مسیح الامت سے تعلق۔ قریۃ الصالحین پھلت نے ہمیشہ بر صغیر ہند و پاک میں اپنی امتیازی شان رکھی ہے۔ علم و فن اور تصوف کے امام یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہر دور میں علماء اور اہل اللہ کا آنا جانا کثرت سے ہوتا رہا ہے۔ ایک بار حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پھلت آنا ہوا اور بازار میں خطاب ہوا اور نمبردار مرحوم ارشاد الحق کے ہاں قیام ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح الامت سے ملاقات کی اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہیں سے ڈاکٹر صاحب کا اور حضرت مسیح الامت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1976 میں ڈاکٹر صاحب کا گورکھپور جانا ہوا اور وہاں ان کے یونیورسٹی کے دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ یہاں پر مطب شروع کر دیں، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے ایک دکان کرائے پر لی اور کام شروع کر دیا۔ گھر واپس آئے تو گورکھپور سے پھلت دور ہونے پر گھر والے ناراض ہوئے اور وہاں جانا ممکن نہ ہو سکا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی طبیعت پر اس بات کا بہت زیادہ گہرا اثر تھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے خط کے ذریعے سے تمام حالات حضرت مسیح الامت کو لکھے تو حضرت نے جلال آباد آنے کا مشورہ دیا۔ اپریل 1976 کو ڈاکٹر نعیم صدیقی صاحب نے پھلت سے جلال آباد کا رخ کیا۔ حضرت مسیح الامت نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے داماد کو ڈاکٹر صاحب کے لیے مکان اور دکان تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بہت کم وقت میں ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری جلال آباد میں خوب چلی اور کافی مقبول ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت مسیح الامت کی خدمت میں مطب کے اوقات کے بعد ہی جانا ہونے لگا۔ حضرت مسیح الامت نے ڈاکٹر صاحب کو مستقل طور پر مفتاح العلوم جلال آباد میں ذمہ داری قبول کرنے کی پیشکش کی اور پرائمری درجات اور قرآن شریف پڑھانے کا مشورہ دیا، جس کو ڈاکٹر صاحب نے قبول فرما لیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ہدایت النحو مختصر القدوری اور پھر اس کے بعد جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہدایہ بھی پڑھائی۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح الامت حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دفتری ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کو سونپی۔ شروعات کے بعد پھر دھیرے دھیرے سن 1402 ہجری میں حضرت جی نے مکمل دفتری ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کے ذمے سونپ دی۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب مرض الوفات میں جب مبتلا ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کی خوب خدمت کری، اچھے سے اچھا علاج معالجہ کیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب سے حد درجے محبت اور اکرام کا معاملہ اور احسان کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت مسیح الامت نے اپنے آخری وقت میں موت کے وقت ڈاکٹر صاحب کی انگلی اپنی منہ میں ڈال لی تھی اور ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے رہے۔ 13 نومبر 1992 کو حضرت مسیح الامت کا انتقال پرملال ہوا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت جی کے انتقال کے بعد اپنے آپ کو جلال آباد میں تنہا محسوس کرنے لگے، جبکہ اہل جلال آباد اور حضرت جی کے گھر والوں کا معاملہ بہت محبت اور تعلق کا تھا۔ تمام لوگ ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے، اکرام و احسان کا معاملہ رکھتے تھے، لیکن بغیر شمع کے پروانہ کیا کریں۔ حضرت جی کے انتقال کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جلال آباد سے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن متعلقین نے جلال آباد سے آنے نہیں دیا۔ حضرت جلال آبادی کے انتقال کے 3 سال بعد ڈاکٹر صاحب کے والد محترم حاجی وکیل مرحوم کے مستقل اصرار پر مختلف مراحل سے گزر کر 12 جون 1995 بوقت صبح 10 یا 11 بجے پھلت واپسی ہوئی، جبکہ سامان رات میں ٹرک کے ذریعے منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھلت میں جلال آباد سے پھلت واپس آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو حضرت داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، جو رشتے میں ڈاکٹر صاحب کے چچا ہیں، نے حکم دیا کہ آپ جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ کے دفتری کاموں کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ لہٰذا 1995 سے تادم حیات ڈاکٹر نعیم مرحوم دفتر مالیات کے معتمد رہے۔
فلت میں ڈاکٹر صاحب نے دفتری کاموں کے علاوہ استاد کی حیثیت سے پڑھانا بھی شروع کیا. انگریزی، اردو، تاریخ اسلامی نیز تقریباً 20 سال تک ندوے کے نصاب میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب تہذیب الاخلاق پڑھاتے رہے. آخری عمر کے 1 یا 2 سالوں میں جب کرونا چل رہا تھا، اس وقت آن لائن پڑھائی ہو رہی تھی، اس وقت معذرت کر لی تھی. ڈاکٹر صاحب کو طلباء جامعہ سے بہت شفقت اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے. طلباء ڈاکٹر صاحب کو ابا جی کہہ کر بلاتے تھے. ابا جی ڈاکٹر نعیم صاحب مرحوم عصائے پیری چھڑی سے بھی خبر گیری کر لیا کرتے تھے. راقم عاصم کو بھی یہ شرف حاصل ہے. ابا جی کی ڈھیر ساری یادیں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ان کے درجنوں طلباء جو ان کے لیے ثمرۂ آخرت ہیں. اساتذہ جامعہ سے بھی بہت شفقت اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے. اگر کسی کو قرض کی ضرورت پیش آتی تو پہلے ہلکے پھلکے انداز میں منع کرتے تھے، پھر بہت جلدی مان بھی جایا کرتے تھے. ہر ایک شخص کو اپنے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے سب سے زیادہ قریبی ہے، کیونکہ یہ ان کی شفقت اور محبت ہی ایسی تھی. ڈاکٹر صاحب جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ میں سب سے عمر دراز استاد تھے. ڈاکٹر نعیم صدیقی ایک ڈاکٹر تھے، ایک ایسے ڈاکٹر جو خود ایک درد کا شکار تھے. ایسا درد البتہ وہ درد تھا جو نصیب والوں کو ملتا ہے، اور جو اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے. یہ وہ درد تھا جو دین و ملت کا درد، اہل اللہ کی خدمت اور ان سے محبت، دین کی سامیہ. فلت کے دفتر مالیات میں ڈاکٹر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے رہتے تھے. جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تو میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے تھے وہ حالات کی رعایت کے ساتھ کہتے تھے. علماء ہوں تو علمی اور فنی گفتگو، جدید تعلیم یافتہ لوگ ہوں تو ان کی زبان اور اصطلاحات میں عوام ہو تو ان کے فہم کے مطابق، موضوع بھی عوامی اور زبان بھی آسان سے آسان تر. جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ کا الحاق دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے، اور یہاں کا نصاب بھی درس نظامی سے مختلف ہے. لیکن بہت سارے مسائل میں ندوۃ العلماء کا مسلک اعتدال ہے. لیکن جب کسی موضوع پر بات ہوتی تھی تو ڈاکٹر صاحب اپنے اکابرین اور سلف سے والہانہ تعلق کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور سلسلہ تھانوی کے تمام بزرگوں نیز اپنے مخدوم حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی سے عشق تھا، اور ان کے واقعات اور ایمان افروز قصے بکثرت ذکر کیا کرتے تھے. جلال آباد سے فلت واپس آنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک بعض فقہی مسائل میں ایک حد تک شدت اور غلو کی کیفیت کا شکار تھے. یہ ڈاکٹر صاحب کے وہ حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب کو خلافت تمام لوگوں نے اس کا تذکرہ کر ہی دیا ہے، اور ان کے نائبین کا بھی. میں نے تمام حالات لکھے ہیں. پھر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند معروضات اور پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کا ایک آخری لکھنؤ کا سفر ہوا تھا. ڈاکٹر نعیم صدیقی مرحوم اپنی آخری عمر میں بیماریوں کا مرکز بن چکے تھے. درجنوں بیماریوں نے ان کو جکڑا ہوا تھا. اسی وجہ سے وہ چلتے ہوئے تو نظر آتے تھے لیکن معذور کے حکم میں تھے. لمبا سفر کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وزن بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. پیشاب اور تیزابیت کی کافی شکایت رہتی تھی. دسمبر کے مہینے میں 26 تاریخ تھی، سن 2021 تھا. میں لکھنؤ جیل میں حضرت داعی اسلام مدد اللہ علی اور ان کے تمام رفقا سے ملنے کے لیے پہنچا ہوا تھا. تو میری نظر ڈاکٹر صاحب پر پڑی تو میں وہاں ان کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تندرست صحیح سالم مریدین اور متعلقین کو کبھی ایسی توفیق اللہ نے نہیں دی تھی کہ وہ جیل میں ملاقات کے لیے پہنچ سکیں. جیل میں ملاقات کے لیے لمبی کارروائی اور ڈھیر سارے انتظار کے بعد جب ملاقات کا نمبر آیا تو حضرت داعی اسلام نے محبت بھرے انداز میں شکایتاً کہا، بھائی نعیم آپ کیوں آ گئے اتنا لمبا سفر کر کے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، جی آپ کو دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، ملاقات کی تمنا تھی. حضرت نے جالیوں کے اندر سے گھر والوں اور فلت کے حال و احوال معلوم کریں. پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے پوتوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کری اور کہا کہ حضرت عظیم کے دونوں بیٹے حافظ ہو گئے تھے، ایک تو کچھ چل نکلا ہے اور ایک بالکل نہیں پڑھ رہا ہے. آدھے گھنٹے کی اس ملاقات میں کئی سارے لوگ تھے، جن میں مولانا ریاض صاحب، مولانا ذبیح الرحمان صاحب اور جو فلت سے دوسرے کئی لوگ گئے تھے وہ تمام لوگ تھے. زندگی کے آخری ایام. ڈاکٹر نعیم صدیقی ایک بہادر، نڈر، بے خوف و خطر زندگی گزارنے والے کا نام تھا. جب 21 ستمبر 2021 کو حضرت داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی اور 22 ستمبر کو حافظ محمد ادریس قریشی کو ATS نے گرفتار کر لیا تو یہ چمنستان ولی اللہ ویرانے میں تبدیل ہو گیا تھا. تمام ذمہ داران احتیاط سے کام کر رہے تھے یا ہمارے خوف کے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے.
جامعہ اور ارباب جامعہ سے احتیاط کر رہے تھے، متعلقین نے فون اٹھانے تو بند کر ہی دیے تھے بلکہ نمبر تک ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ ایسے میں 80 سال کے اس بوڑھے ڈاکٹر نعیم صدیقی جامعہ مستقل آتے تھے اور روزانہ اپنے دفتر کو کھول کر بیٹھ جاتے تھے، اور دروازے کا چینل بھی خود کھولتے تھے اور اپنا دفتر بھی خود کھولتے تھے، گویا کہ وہ دربان اور مالک دونوں ڈاکٹر صاحب تھے۔ روزانہ آئی بی اور ایل آئی یو کے لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان سے تسلی اور تشفی دے کر ان کو روانہ کرتے تھے۔ زندگی کے اس آخری پڑاؤ میں ڈاکٹر صاحب کو بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، اور پھر 21 فروری 2022 کی ایک رات کو ڈاکٹر صاحب ایسا سوئے کہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے ایک یا دو روز پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مدرسے آیا، تو ان سے ملاقات ہوتی تھی تو تمام غموں کو ان کے پاس بیٹھتے تو ایک دم بھول جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس کوئی آیا تو وہ ان سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ مدرسے مت آیا کیجئے، آپ کو خطرہ ہے، آپ مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت بہادری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جتنی یہاں کی لکھی ہے یہ وہ کھا لی، باقی اندر کی بھی کھا لیں گے، میں نہیں ڈرتا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب حضرت داعی اسلام کی گرفتاری اور پھر ضمانت میں دیری کی وجہ سے کافی پریشان تھے، کافی دیر تک بات چیت ہوئی اور حال و احوال معلوم کرتے رہے۔ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا اور کس کو معلوم ہے کہ وہ باتیں اور وہ ملاقات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آخری تھی۔ یہی ایک خراج عقیدت ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے اور کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا